अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नोवेल नाइट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शो नोवेल को। इस शो नोवेल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हर नए आने वाले नोवेल की खबर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दरवाजे पे होने वाली हल्की सी दस्तक को नज़रअंदाज करके वो अपने काम में मगन थी। दूसरी बार दरवाज़ा निस्बतन ज़ोर से बजाया गया। चौड़ी पेशानी पे नागवारी की शिकन उभरी और उसके मुताबिक हाथ रुक गए। लैपटॉप बेड पर रखे बेड क्राउन से टेक लगाया वो अपने काम में महू थी। उसके नोट्स पास ही बिखरे थे। सफ़ेद रंग की पूरी आस्तीन की फराक नुमाज कमीज़ पहने जिसपे नफीस कढ़ाई और क्रेशे का काम था और हम रंग पजामा जिसकी चौड़ी बस 3-4 इंच ही नज़र आ रही थी क्योंकि कमीज़ की लंबाई टुकनों से ज़रा ऊंची थी। बालों को बेतरतीबी से इकट्ठा करके कैचर में उजलत में जकड़ा गया था। एक पल को उसने वॉल क्लॉक की तरफ नज़र घुमाई। 10:18 वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई आ जाए लहजे में बला की बेजारी थी। ढेर उम्र का उम्र मुलाजमा कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। ईमान बीबी, आपको साहब ने अपने कमरे में बुलाया है। हाजरा अम्मा ने पैगाम पहुंचाया। इस वक्त नसर इस बार लैपटॉप स्क्रीन की दाएं जानिब मुड़ी। मैं ये असाइनमेंट आप चले, मैं आ रही हूँ। अपनी बात दूरी छोड़कर उसने कहा। अपने नोट्स बेड पर साइड टेबल पर रखने के बाद उसने अपने कैचर में लिपटे बेतरतीबी बालों को आज़ाद किया। कमर से ज़रा ऊपर आते रेशमी भूरे बाल जिनमें सुनहरे स्ट्रेक जगमगा रहे थे। बालों को ब्रश से दुरुस्त करती वह कमरे से बाहर निकल गई। उसका कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था। खूबसूरत सजे कॉरिडोर से गुजरती वह सीढ़ियों तक आई और सीढ़ियों की बेशकीमत आराइशी रेलिंग थामे नपे तुले कदमों से सीढ़ियाँ उतरने लगी। सीढ़ियाँ हाल नमा कमरे में आती थी। कॉरिडोर में बाएं जाने मुड़ी और पहले दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। आ जाओ ईमान, मर्दाना भारी आवाज़ से नरम लहजे में इजाज़त दी थी। इजाज़त पाकर वो अंदर दाखिल हुई। गंग साइज से बेड पर पाँव पसारे तौफीक कमाल बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठे थे। सामने की दीवार पे बड़ी सी एलईडी स्क्रीन पे कोई न्यूज़ चैनल लगा था जिसका रिमोट इस वक्त उनके हाथों में था। आपने बुलाया डैडा? ईमान ने दाएं तरफ रखे सोफे पे हीरा के साथ बैठते पूछा। तौफीक कमाल ने रिमोट से टीवी की आवाज़ आहिस्ता करते सर हिलाया। सो तो नहीं रही थी? हीरा ने ईमान की रेशमी बालों में उंगलियां चलाते मोहब्बत से पूछा। नहीं मम्मी, एक असाइनमेंट बना रही हूँ। सुबह फर्स्ट टाइम में जमा करवानी है, कुछ टाइपिंग और प्रिंटिंग का काम रहता है। ईमान ने वजाहत की। फिर तो हमने आपको डिस्टर्ब किया है। तौफीक कमाल के लहजे में वो शेरीनी थी जो हर बार ईमान के लिए उनके लफ्ज़ों में होती थी। ईमान ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। हालांकि उस वक्त वो काफ़ी उलझी हुई थी। जब भी तौफीक कमाल के कमरे में आना हुआ अक्सर वो बहन भाई इकट्ठे जमा होते या फिर वो लविंग रूम में ही लॉन्ग रूम में ही सब बातें करते थे। वो तीनों भाई बहन अपने बाप के बहुत करीब थे और तौफीक कमाल अपने बच्चों से फॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थे। ईमान, परसों लंच टाइम से पहले घर आ जाना बच्चे। हीरा ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा। मम्मी, आपको पता है ना, मेरी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की क्लास हफ्ते को 2 बजे शुरू होती है और हफ्ते को मैं 3:30 से पहले घर आ ही नहीं सकती। उसने माँ को याद दिलाया। दरअसल आज जहाँ ज़ेब लंदन से वापस आ गया है, मैंने और तुम्हारी मामा ने सोचा खुद मिलने जाने की बजाय सिकंदर भाई की फैमिली को लंच में इन्वाइट कर लेते। तो फ़ीक कमाल ने कहा, मैं परसों 12 बजे तक घर आ जाऊँगी। ईमान जानती थी आगे कुछ कहना बेमायनी है। मैं अब जाऊँ डैडा? मेरी असाइनमेंट अभी बाकी है। रुकना फजूल था इसलिए इजाज़त तलब की। तौफीक कमाल भी शायद बात पूरी कर चुके थे इसलिए मुस्कुराकर बेटी को इजाज़त दी। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट डैडा। मुस्कुराकर शब बगैर कहते वो तेज़ कदमों से चलती अपने कमरे की तरफ जा रही थी। लॉन में इस वक्त 2 बल्ब जल रहे थे। कीमती आराइशी पत्थरों से बनी मसनूई आबशार से पानी बह रहा था और नीचे पत्थरों से बने हौज में जमा हो रहा था। इस जमा होते पानी में नस्बतन दाएं तरफ एक फव्वारा नस्ब था। लॉन में इस वक्त खामोशी का राज था। बल्बों की मध्यम रोशनी में सब्ज घास की रंगत चाह माइल थी। लॉन की लैंड स्केपिंग कुछ इस अंदाज से करवाई गई थी कि उस पर किसी जापानी बाग का गुमान होता था। लॉन में लगे मौसमी और बेमौसमी पौधों की तरतीब इतने मंजम अंदाज में की गई थी कि वो किसी तस्वीर का गुमान देते थे। कुछ देर पहले ईमान ने अपने असाइनमेंट की फ़ाइल को प्रिंट करके अपने कॉलेज के बैग में रखा था और अब अपने कमरे की फ्रंट विंडो से लॉन में बहती आबशार को देख रही थी। मंजर उसकी कमज़ोरी थी और इस कमरे का मुंतखब भी उसने मंजर पर खिलती अपने कमरे की कदम खिड़की की वजह से किया था।
12 कब के बज चुके थे न तो जहांज़ेब सिकंदर पाकिस्तान आ गया। उसने ज़ेरे लब कहा। इस नाम ने दिल में कोई इर्ताश पैदा नहीं किया था। खिड़की के पर्दे डोरी से बंद करके वो टाइलों वाले खूबसूरत फर्श पर नंगे पाँव चलती अपने बेड तक आई। कमरे के फर्श पर 2-3 कीमती कालीन बिछे थे। उन्हीं रंगों के आमजीश लिए पर्दे खिड़कियों पर डाले थे और उन्हीं रंगों की मुनासबत से कमरे का फर्नीचर जो काफ़ी कीमती मगर मुख्तसर था। ईमान का कमरा इस आलीशान घर का मास्टर बेड था जो ईमान की ख्वाहिश पे तौफीक कमाल ने उसके हवाले कर दिया था। इस कमरे का इंटीरियर ईमान ने किया था और इस कमरे में मामूली से रद्दोबदल भी उसे गवारा ना थी। बेड पे पाँव ऊपर किए वो आधी लेटी और आधी बैठी थी। नींद आंखों से मीलों दूर थी। वो सोना चाहती थी लेकिन जहन माऊफ था। अजीब इस तरह भी कैफियत थी। वो खुद नहीं जानती थी वो किस बात से डिस्टर्ब है। सब कुछ तो तय है, या फिर ये बेचैनी क्यों? या फिर उसे मालूम था। हल्के कासनी और जामनी रंग के प्रिंटेड शिफॉन के कुर्ते पर नफीस कढ़ाई बनी थी। जामनी ट्राउज़र और हमरंग दुपट्टे में उसके रेशमी बाल सर्दियों की धूप की मानद खिले थे। उसके बालों के रंग इसकी गोरी रंगत को 4 चांद लगाते थे। नाश्ते की टेबल पे सब लोग जमा थे। ईमान, नाश्ता ठीक से करो जानी। हीरा की आवाज़ पे चाय का घूंट भरती ईमान ने मुस्कुरा कर उन्हें देखा। मम्मी, इस वक्त कुछ खाने का मूड नहीं। मुझे इतनी नींद आ रही है कि अगर असाइनमेंट जमा ना करवानी होती तो मैं आज कॉलेज ज़रूर मिस कर लेती। हीरा के इस्तफसार पे उसने इल्तिजाया कहा। तौफीक कमाल ने भी नाश्ते से सर उठाकर बेटी को प्यार भरी नज़रों से देखा और दोबारा नाश्ते में महू हो गए। असाइनमेंट लास्ट मिनट तक संभालना तो आपका महबूब मुश्किल है माय डियर सिस। सैम कमाल ऐसे मामलात में बोलना अपना फ़र्ज समझता था। वो ईमान से 2 साल बड़ा था और BBA के चौथे साल में था। उसके बाद अपने बड़े भाई की तरह से भी बैरून मुल्क तालीम के लिए जाना था। भाई में लास्ट इन मिनट तक अपने काम से मुतमिन नहीं होती और इसको बेहतर बनाने के लिए इसमें रद्दोबदल करती रहती हूँ। ईमान ने मुतासर करने के लिए कहा। जी, जब वक़्त पे काम ना कर पाओ तो अच्छा बहाना है ये। ज़ोएम ने शरारत से कहा। उसे ईमान को चिढ़ाने में मज़ा आता था। भाई, आप अपने लफ्ज़ अधूरे छोड़कर ईमान ने जाने में आफियत समझी। वो जानती थी वो ज़ोएम से जीत नहीं सकती। बाय मम्मी, बाय डैडा। ईमान ने तेज़ी से सदर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। ईमान जब छोटी थी तो उसके भाई उसे डैडी कहना सिखाते थे और वो डैडा बोलने लगी, जो उन दोनों को इतना पसंद आया कि फिर ईमान ने तौफीक कमाल को हमेशा डैडा कहकर ही बुलाया। तौफीक कमाल को अपनी लाडली बेटी की ज़ुबान से निकले सब अल्फाज अच्छे लगते थे। आप ही कह देते, मेरी बात की तो अहमियत ही नहीं। हीरा ने गिला किया। अब मूड नहीं तो ज़बरदस्ती क्या करनी। तौफीक कमाल ने उन्हें समझाया। ये सब आपके लाड प्यार है। हीरा ने शिकायती नज़रों से मियाँ को देखा। हालांकि ईमान में उनकी जान थी, लेकिन जहाँ वो उनकी बात को नज़रअंदाज करती वो अच्छी बीवियों की तरह सारा इल्ज़ाम खामन पर डाल देती। उमर कहाँ है? तौफीक कमाल ने हीरा की बात नज़रअंदाज करके सवाल किया। आज सुबह जल्दी निकल गया था, कह रहा था बहुत ज़रूरी मीटिंग है। हीरा ने स्लाइस में मक्खन लगाते हुए कहा। हाँ, चलो मैं भी चलूँ। कुछ सोचते हुए तौफीक कमाल ने बोले। फिर हीरा और ज़ोएम को अल्लाह हाफ़िज़ करते वो भी दफ्तर निकल गए। ज़ोएम घर से निकलने वाला आखिरी फ़र्द था। उसकी पहली क्लास आज 11 बजे थी। स्याह कोट बेड पे फेंक कर वो नज़दीकी सोफे पर बैठ गया। ग्रे और सफ़ेद लाइन वाली ड्रेस शर्ट की आस्तीनें फोल्ड थीं। ग्रे और ब्लैक सिल्क सा नाइट की टाई की नॉट दाएं हाथ से ढीली करते उसने बायां हाथ काफ़ी टेबल पर पड़े रिमोट की तरफ बढ़ाया ही था कि उसका मोबाइल बज उठा। मोबाइल स्क्रीन पर चमकते नाम को देखकर उसकी भूरी आंखों में चमक उभरी। अस्सलाम वालेकुम पापा। उसके लहजे में बशाशत थी। वालेकुम अस्सलाम। लहजा हमेशा की तरह संजीदा और खूबसूरत था। कैसे हैं आप? वो पुरजोश बोला। मैं ठीक हूँ और तुमसे एक अहम बात करने के लिए फ़ोन किया। तुम घर आ गए हो ना जहांज़ेब? सिकंदर मलिक ने इस्तफसार किया। जी बस अभी पहुँचा हूँ, जहांज़ेब ने कहा। मैंने तुम्हारी 2 दिन बाद की सीट कन्फर्म करवा दी है जहांज़ेब। मेरा और तैयबा का ख्याल है कि अब तुम्हें मज़ीद लंदन में रहने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ईमान का ये चौथा सेमेस्टर है, लेकिन अपनी बाकी की तलीम वो शादी के बाद भी मुकम्मल कर सकती है। सिकंदर मलिक ने बगैर रुके अपनी बात कही। अपने डार्क ब्राउन घंघरीले बालों में उंगलियां फेरते उसने खुद को कंपोज किया। उसकी चौड़ी पेशानी में बल वाज़ेह पड़ गए। पापा, आप ऐसे अचानक से मुझे कंफर्म किए बगैर आपने मेरी सीट कंफर्म करवा दी। मुझे अपने काम तो वाइंड अप करने देते। जहांज़ेब ने शकवा किया। मेरा ख्याल है काम होते रहेंगे, अभी तुम्हारा पाकिस्तान आना ज़्यादा ज़रूरी है। सिकंदर मलिक ने उसे मुख्तसर अल्फाज में सारी बात समझा के फ़ोन बंद कर दिया। जहांज़ेब महज लब काटता रह गया, लेकिन अब उसे वापसी की तैयारी करनी थी। वो बुध को वापस पाकिस्तान जा रहा था। तौफीक कमाल कोई जदी पुश्ती रईसों में से नहीं थे। फैसलाबाद के मतवसत कारोबारी घराने से उनका ताल्लुक था। अच्छे खाते पीते लोग थे। कपड़े के लिए की एक मिल और आबाई मकान उनका कल असासा था।
ہیرا جیسی نفیس طبیعت کی مالک شریک حیات اور 3 پیارے بچے عمر، زیم اور ایمان۔ عمر زیم سے 4 سال اور ایمان سے 6 سال بڑا تھا۔ توفیق کمال کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہوں نے محنت، ایمانداری اور لگن سے کامیابی کو خود پہ حلال کیا تھا۔ ایمان 2 سال کی تھی جب ایک شام اپنے کسی کاروباری دوست کے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے وہ لاہور آئے، جہاں ان کی ملاقات سکندر ملک سے ہوئی۔ سکندر ملک کا شمار کسی متعارف کا محتاج نہ تھا، وہ ایک ایسے خاندانی رئیس تھے جن کے پیچھے دولت اور عزت کی دیویاں ہاتھ باندھے کھڑی ہوتی تھی۔ سکندر ملک اور توفیق کمال کی چھوٹی سی ملاقات دیر یا پا دوستی میں کیسے بدلی؟ اس میں زیادہ حصہ سکندر ملک کی سحر انگیز شخصیت اور انکساری کا تھا۔ توفیق کمال سکندر ملک کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ اتنے قد آور شخصیت اور اتنی عاجزی کی اور را مٹیریل سکندر ملک کو اگر فارماسیوٹیکل کنگ کہا جاتا تھا، یہ ہرگز مبالغہ نہ تھا۔ مینوفیکچرنگ اور پروڈکشن میں جی اینڈ ایس فارماسیوٹیکل کا نام کسی تعارف کا محتاج نہ تھا، نہ اے پی آئی تھا۔ مشہور ملٹی نیشنل کمپنیوں کو خام ادویات کی فراہمی جے اینڈ ایس فارماسیوٹیکل سے کی جاتی تھی۔ توفیق کمال اور سکندر کمال کی دوستی کی باقاعدہ شروعات اسی دن ہوئی جب اپنی ایک مشین پہ کسٹم اور ایکسپورٹ معاملات کے سلسلے میں توفیق کمال لاہور کھنچے گئے تھے اور سکندر ملک اس وقت اپنے وکیل کے ساتھ اسی احاطے میں موجود تھے۔ گفتگو کے دوران پتہ چلا کہ سکندر ملک کچھ ادویات کی کسٹم کلیئرنس کے سلسلے میں وہاں آئے تھے، جن کی درآمدی لائسنسنگ پہ حکومت کو کچھ تحفظات تھے۔ اس وقت تو دونوں ہی اپنی مصروفیات کے باعث زیادہ بات چیت نہ کر سکے، مگر اس ملاقات کے اختتام پہ سکندر ملک نے توفیق کمال کو اپنے گھر انوائٹ کیا تھا اور توفیق کمال نے اس دعوت کے بغوشی قبول کیا تھا۔ جمعے کو اپنی فیملی کے ساتھ سکندر ملک کے گھر پہ تھے۔ طیبہ بھابھی اپنے شوہر سے بھی زیادہ پرخلوص خاتون تھی۔ ان کی فیملی جلد بے تکلف ہو گئی۔ جہاں زیب سکندر ملک کا اکلوتا بیٹا تھا۔ شادی کے بعد کئی سال انہیں اولاد نہ ہوئی اور پھر بیرون ملک علاج کے بعد جہاں زیب کی پیدائش ہوئی، مگر 8 سالہ جہاں زیب کے بعد ان کے گھر میں دوبارہ اولاد نہ ہو سکی۔ میں آپ کے ساتھ مشترکہ کاروبار میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ توفیق صاحب سکندر ملک کی بات پہ توفیق کمال کے لیے حیران کن تھی۔ توفیق کمال اور سکندر ملک اسٹڈی میں اس وقت کافی پی رہے تھے جب سکندر ملک نے انہیں اپنے ساتھ کام کی آفر کی، لیکن میرا فارماسیوٹیکل کا کوئی تجربہ نہیں۔ توفیق کمال نے خوش اخلاقی سے کہا تھا، تجربہ تو میرا نہیں ٹیکسٹائل کا۔ توفیق صاحب آپ تو اس فیلڈ میں پچھلے 10 سال سے ہیں۔ سکندر ملک نے مسکراتے ہوئے کہا، میں سمجھا نہیں۔ توفیق کمال نے کہا، میں دراصل کافی عرصے سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی طرف آنے والے کا پلان کر رہا تھا، لیکن میرا کوئی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے میں ایسے قابل اعتبار ساتھی کی تلاش میں تھا جو میری اس فیلڈ میں معاونت کرے۔ سکندر ملک نے وضاحت کی تھی، لیکن سکندر صاحب میرا تجربہ ایک چھوٹے کاروبار کا ہے، آپ کی اس سلسلے میں کیا رہنمائی کر سکوں گا؟ توفیق کمال نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ توفیق کمال، مجھے آپ میں وہ اعتماد اور سنجیدگی نظر آتی ہے جو کسی بھی شراکتی کاروبار کا لازمی عنصر ہے۔ یہ میری خوش قسمتی ہوگی اگر سکندر ملک جیسا بزنس آئیکن مجھے قابل بھروسہ جانے۔ توفیق کمال کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اور پھر سکندر ملک کے کثیر سرمایہ اور توفیق کمال کے تجربے سے سکندر کمال ٹیکسٹائل انڈسٹریز کی بنیاد رکھی گئی۔ کاٹن مل سے شروع کی جانے والی یہ پروجیکٹ آج پوری دنیا میں بہترین پروڈکٹس کی ایکسپورٹ اول ذکر اور معیار کی ضمانت تھی۔ ہوزری بیڈنگ کاٹن اور پھر دنیا میں بھرتی لان کی مانگ کے بعد ملک کے نامی گرامی ڈیزائنرز کے ساتھ مل کر ڈیزائنز لان کی کئی برانڈز مارکیٹ میں آ چکی تھی۔ ان کا کاروبار اور دوستی ساتھ ساتھ بڑھتے جا رہے تھے۔ توفیق کمال کی محنت، ایمانداری اور قدرت کی مہربانی نے سکندر ملک کے نظروں میں ان کا مقام قابل عزت کر دیا تھا۔ اپنی فیملی کے ساتھ لاہور شفٹ ہوئے تو ماڈل ٹاؤن میں سکندر ملک کی رہائش سے نزدیک ہی ایک گھر خرید لیا۔ ایمان کی 12ویں سالگرہ پر بڑے دھوم دھام سے کمال ہاؤس میں منائی گئی۔ اسی دن سکندر ملک سے ان کی دوستی اور کاروباری شراکت سے بڑھ کر رشتہ داری میں تبدیل ہو گئی۔ ان دنوں جہاں زیم سکندر ایچیسن کالج سے اے لیول میں کامیابی کے بعد لندن اسکول آف اکنامکس گریجویشن کی تیاری میں لگا تھا۔ اس کا ایڈمیشن اور رہائش کے معاملات مکمل ہو چکے تھے۔ وہ نہ صرف غیر معمولی ذہین تھا بلکہ انتہائی مہذب اور فرمانبردار لڑکا تھا، اور سکندر ملک کے فیصلے پہ اس نے کوئی اعتراض نہ کیا تھا۔ ایمان جہاں توفیق کمال کی آنکھ کا تارا تھی، وہیں جہاں زیب سکندر ملک کا غرور۔ یہ رشتہ دونوں خاندانوں کو قریب لے آیا تھا اور ان کے وقار میں اضافے کا باعث تھا۔ سکندر کمال ٹیکسٹائل کی ساکھ پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ جہاں زیب کے لندن جانے سے پہلے اس کا نکاح ایمان سے کر دیا گیا تھا۔ ایمان ان دنوں محض 8ویں گریڈ میں تھی، لیکن سکندر ملک کو نہ کہنا تو توفیق کمال کے لیے ممکن نہ تھا۔ بچہ کاروباری نہیں تھی بلکہ توفیق کمال ان کے اپنے بڑے بھائی جیسی عزت کرتے تھے۔
طیبہ جہاں زیب کے ساتھ ہی لندن منتقل ہو گئی تھی، کیونکہ JNS فارما کا دفتر بھی لندن میں تھا اور سکندر ملک اکثر وہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ ویسے بھی اکلوتے بیٹے سے دور رہنا انہیں منظور نہ تھا۔ بے واٹر میں ایجویئر روڈ پر جہاں زیادہ تر عربوں کے عالیشان مکانات تھے، سکندر ملک نے ایک ولا خرید لیا تھا۔ سینٹرل لندن میں رہائش کی بڑی وجہ LSE سے نزدیک ہونا تھا، ورنہ لندن میں بھی دنیا کے تمام بڑے شہروں کی طرح ٹریفک کے مسائل عروج پہ تھے۔ سکندر اور طیبہ نہیں چاہتے تھے ٹریفک سے تنگ آ کر جہاں زیب ہاسٹل کو ترجیح دے۔ کمرے میں AC کی ٹھنڈک تھی لیکن وہ پسینے میں بھیگی ہوئی تھی، اس کے جسم میں ہلکی سی کپاہٹ تھی، شاید وہ اب تک اسی خواب کے زیر اثر تھی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا، اس نے جلدی سے سائڈ لیمپ کا بٹن دبایا۔ کمرے میں لیمپ کی دو دہا روشنی بکھر گئی، اچانک روشنی سے اس کی آنکھیں چندیاں گئیں۔ چند لمحے لگے اور پھر ہر منظر صاف ہو گیا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی اور صبح کے 4 بج رہے تھے۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ ایک بار پھر اسے اس خواب نے بے تحاشا ڈرا دیا تھا۔ بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکا کے وہ آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے بھی وقفے سے یہ پریشان کرتا تھا اور آج بھی اس نے سب کچھ ایسی سیکوینس میں دیکھا تھا۔ اس کے گہرے سیاہ اور سلکی بال سائل سے ماتھے پہ بکھرے تھے، اس کی پیشانی چوڑی تھی، اس کی رنگت صاف تھی، اس کی آنکھیں اس کے چہرے کا شاید سب سے دلکش حصہ تھا۔ یہ اس لیے بھی کیونکہ وہ آج تک اس کا چہرہ نہ دیکھ پائی تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا سیاہ تھا اور وہ بے تحاشا خوبصورت تھی۔ ان میں کسی وادی سی گہرائی تھی، کیسی طوفان سا سکوت تھا، وہ کسی جزیرے سی پراسرار تھی۔ ان میں وہ بھید تھا جسے سمجھنے میں ایک عمر گزر جائے۔ وہ اتنی دلکش تھی انہیں دیکھ کر دنیا بھول جائے۔ اس کی بھویں چڑھی ہوئیں اور بہت بڑی بڑی تھیں، بہت صاف واضح جیسے تراشی گئی تھیں۔ اس سے آگے وہ اس بار بھی کچھ نہ دیکھ پائی تھی۔ اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اسے یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت لگ رہا تھا، جیسے وہ یہ سب کچھ کہیں دیکھ چکی ہے یا پھر دیکھنے والی ہے۔ شاید اس کی چھٹی حس اسے آگاہ کر رہی تھی۔ اس کے تخیل میں اسے کئی بار یہ شیبہ اس کے خوابوں میں دکھائی تھی۔ وہ جانتی تھی اب اگلے کئی دن وہ بے چین رہے گی، اسے وہ آنکھیں اپنے حصار کیے محسوس ہوں گی، وہ الجھے گی مگر وہ اپنی اس کیفیت پہ کنٹرول نہ کر پائے گی۔ اسے یہ خواب اپنے پورے جزیات کے ساتھ یاد رہتا تھا۔ وہ اگر کبھی اس شخص کو دیکھتی تو ایک لمحے میں ان آنکھوں سے پہچان جاتی۔ وہ اس کے حواس پہ طاری تھی اور ایمان کمال ان آنکھوں کے عشق میں مبتلا تھی۔ آئیڈل پرستی کی آخری حد شاید اسے ہی کہتے ہیں۔ آج صبح جہاں زیب سکندر آ رہا ہے، سکندر انکل کا ہونہار بیٹا جس کی تعریفیں کرتے اور کامیابی کے قصے سنتے اس کے ڈیڈ کی زبان نہیں دکھتی تھی۔ جہاں زیب کے لیے ان کے دل میں خاص جگہ تھی کیونکہ وہ ان کی لاڈلی بیٹی کا شوہر تھا، تو کہیں وہ جان زیب تو نہیں؟ کیسی بچکانہ بات ذہن میں آئی تھی۔ حالانکہ سکندر کو وہ کئی بار دیکھ چکی تھی لیکن اب کئی سال سے وہ لندن میں تھا، اور چونکہ وہ خود ایک روایتی لڑکی نہ تھی جو شوہر سے متعلق معلومات اکٹھی کرنے میں خود کو ہلکان کرتی رہتی ہے، اس سے پچھلے کئی سال سے جہاں زیب کو نہیں دیکھا تھا۔ اور یہ محض ایک اتفاق تھا کہ پوسٹ گریجویشن کے بعد جہاں زیب اپنے DBA میں مصروف ہو گیا اور سکندر ملک اور طیبہ تو اس کے ساتھ ہی تھے۔ ایسے میں جہاں زیب کو پاکستان آنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ سکندر ملک البتہ اکثر پاکستان میں ہوتے اور طیبہ آنٹی بھی آتی جاتی رہتی تھیں۔ اب 2 ماہ پہلے اس نے اپنا ڈاکٹریٹ مکمل کیا تھا۔ اس دوران وہ سکندر ملک کے لندن آفس کو بھی سنبھال رہا تھا۔ توفیق کمال اور ہیرا تو اس سے پچھلے 9 سال میں 2-3 بار مل چکے تھے اور ہر بار ان کے پاس اس کی تعریفوں کے انبار ہوتے تھے۔ اور عمر کمال تو پوسٹ گریجویشن کے لیے انگلینڈ میں ہی رہا اور مانچسٹر میٹروپولیٹن یونیورسٹی میں ہونے کے باوجود اس کی جہاں زیب سے پابندی سے ملاقات رہی تھی۔ اپنی بچکانہ سوچ پہ خود کو ملامت کرتی وہ سونے کے لیے لیٹی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح یونیورسٹی کے لیے اٹھی تو اب تک خواب والی بات دماغ پہ حاوی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ ڈسٹرب ہے۔ ایسے میں وہ پرکشش سیاہ آنکھیں اب بھی اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ وہ اس کیفیت سے نکل کر نارمل ہو جانا چاہتی تھی، شاید اس کے بس میں نہ تھا لیکن وہ نارمل دکھ تو سکتی تھی۔ اپنے روٹین کے متضاد گہرے نارنجی اور سرخ رنگ کا ٹائی اینڈ ڈائی والا کاٹن نیٹ کا فل کڑھائی والا سوٹ، آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پہ آج بیچود لپسٹک لگائے وہ قدرے فریش لگ رہی تھی۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، میرے نزدیک تمہارا یہ رویہ انتہائی احمقانہ ہے۔ ڈائننگ ہال میں قدم رکھے اسے توفیق کمال کی بھاری آواز سنائی دی۔ لگتا ہے آج پھر عمر بھائی کے ساتھ ڈیڈا کی بحث ہو رہی ہے، تعصب سے سوچتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ ہیرا اور زیم سر جھکائے ناشتہ کر رہے تھے اور توفیق کمال عمر کو گھور رہے تھے۔ ڈیڈی آپ کیوں نہیں سمجھتے، اس سے بہتر لوکیشن فیکٹری کے ملنا مشکل ہے اور پھر میں تمام معاملات طے کر چکا ہوں۔ پاپا کی ناراضگی کو دیکھتے عمر نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔
عمر کمال میں نے ساری زندگی فیئر پلے کیا ہے، جو میرے مقدر میں نہ ہو میں نے اسے کبھی فاؤل کر کے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اگر وہ پارٹی ایمان کو کمرے میں دیکھ کر تو فی کمال نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ السلام علیکم، ایمان نے سب کو سلام کیا اور مسکراتے ہوئے میں اپنی مخصوص کرسی کی طرف بڑھ گئی۔ ڈائننگ روم کا ماحول اب بدل چکا تھا۔ ایمان کی موجودگی میں اس کے ہر دل عزیز عمر بھائی کو توفیق کمال اب کیا کہتے، یہ آج تم صبح سے کیوں تیار ہو گئی؟ لنچ تک تو باسی ہو جائے گی، زیم نے شرارت سے کہا اور سب مسکرا دیے۔ ایمان نے کھا جانے والی نظروں سے زیم کو دیکھا، وہ زیم کا مذاق سمجھ گئی تھی۔ مانو فائنل کب ہے؟ عمر کی بات پہ ایمان اسے اپنے امتحانات کا بتانے لگی۔ بچپن میں عمر ایک بلی کا بچہ لایا تھا جسے مانو کہا جاتا تھا۔ وہ ایمان کا لاڈلا تھا اور پھر کچھ عرصے بعد پارک میں کھیلتے ہوئے گم ہو گیا تھا، لیکن ایمان کا رونا شروع ہو گیا تھا۔ ایسے میں عمر نے اسے سنبھالا تھا اور کہا تھا، ایک مانو چلی گئی ہے تو کیا اور ہوا، میری مانو تو تم ہو نا۔ اور ایسے ایمان عمر کی مانو تھی۔ ویسے تو ایمان گھر بھر کی لاڈلی تھی، لیکن عمر سے وہ سب سے زیادہ قریب تھی۔ عمر کمال جو وہ جن تھا جس کی جان ایمان میں تھی، کسی طوطے میں نہیں۔ ایمان کو اپنے عمر بھائی سب سے اچھے لگتے تھے کیونکہ انہوں نے آج تک ایمان کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی، بس ان میں ایک ہی خامی تھی اور اس پہ اکثر ان کا ڈیڈی کے ساتھ تنازع رہتا تھا۔ وہ تقریر سے زیادہ بہتر تدبیر پہ یقین رکھتے تھے اور اس میں حد سے زیادہ تجاویز کر جاتے تھے۔ ناشتے کے دوران ہلکی پھلکی باتوں کے بعد سب اپنے اپنے کاموں پہ نکل گئے۔ ایمان آج اتنی جلدی جا رہی ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ ثنا نے اپنی پارکنگ کی طرف جاتا دیکھ کر سوال کیا۔ ہاں سکندر انکل کی فیملی آج لنچ پہ آ رہی ہے، بے تاثر چہرے کے ساتھ ایمان نے وجہ بتائی۔ کہیں جان زیب تو نہیں آ گیا؟ ثنا نے شوقی سے کہا۔ ہاں وہ بھی آ رہا ہے، ایمان نے بے نیازی سے جواب دیا۔ کتنی عجیب لڑکی ہو ایمان تمہارا شوہر 9 سال سے تم سے ملنے آ رہا ہے، تم ہو کہ بالکل ایکسائٹڈ نہیں ہو، ذرا رومانٹک نہیں ہو تم؟ میں ہوتی تو پتہ نہیں کتنوں کو پتہ چل جاتا۔ ثنا نے نروٹھے پن سے کہا۔ آپ کے کیا کہنا ثنا جی، آپ ہوتی تو کالج میں آج پمفلٹ تقسیم ہوتے۔ ایمان نے ہنستے ہوئے کہا، یار لڑکیاں تو منگنی کرا کے خوابوں میں کھو جاتی ہیں، تم نے افسانوں کے ہیروئنوں کی نہیں پڑھا کیسے منگیتر یا شوہر کے نام پر ان کے چہرے سرخ انار ہو جاتے ہیں؟ ثنا نے شوقی سے کہا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میں افسانے کی ہیروئن نہیں، بزنس ایڈمنسٹریشن کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور اس وقت اگر میں لیٹ ہو گئی تو میری ممی کا چہرہ غصے سے ضرور سرخ ہو جائے گا۔ ایمان نے ہنس کر بات ٹالتے ہوئے کہا، اللہ حافظ۔ مسکراتے ہوئے ایمان نے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اللہ حافظ، ثنا نے تعصب سے سر ہلایا۔ ثنا ٹھیک کہہ رہی تھی، ایمان ہرگز نارمل ایکٹ نہیں کر رہی تھی، لیکن اس میں ایمان کا بھی کہاں قصور تھا؟ وہ آئیڈیل پرستی کی جس انتہا پہ تھی، وہاں سے اسے جان زیب دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایمان کے خواب اسے جہان زیب کے متعلق سوچنے کہاں دیتے تھے؟ ایمان روایتی لڑکیوں کی طرح بھلے جہان زیب کا نام سن کے سرخ نہ ہوتی، مگر شروع کے چند سال اسے اپنا کسی سے منسوب ہونا اچھا لگا تھا، مگر جیسے جیسے اس نے شعور کی منزلیں طے کی، جہان زیب کے بارے میں سوچنا اسے چھوڑ دیا۔ وہ اتنے سالوں میں کبھی پاکستان نہیں آیا تھا، اسے کبھی کوئی پیغام، کوئی تحفہ نہیں بھیجا تھا۔ اس کی خواہش تھی جہان زیب اس کی سالگرہ پر مبارکباد کا پیغام دے۔ وہ سوچتی شاید اس بار عید پہ وہ اچانک اسے کال کر کے حیران کر دے، لیکن اس نے ایمان کے متعلق کچھ جاننے کی کوشش ہی نہ کی۔ ایمان کے پاس محبتوں کی کمی نہ تھی، مگر اس کے لیے اپنے شوہر کی محبت انمول تھی، وہ جو اس کی زندگی کا محور تھا اور جس کا نام اس کے نام کے ساتھ سالوں پہلے جڑا تھا۔ اس کے دل میں ایمان کے لیے اگر کوئی جذبات نہ ہوئے تو ایسی زندگی میں تصور ایمان کو داس کر دیتا تھا۔ یہ رشتہ ان کے بڑوں میں نے جوڑا تھا اور وہ دونوں سے نبھائے کے لیے، لیکن کیا یہ رشتہ محبت کے بغیر ہوگا؟ کبھی کبھی وہ خود کو اس شہزادی سے تشبیہ دیتی تھی کہ جسے اس کے ماں باپ نے نخومپیوں کی پیشن گوئی سے ڈر کر ایک ایسے محل میں رکھا تھا جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، مگر اس کے اندر سورج کو نہ دیکھنے کی اداسی تھی۔ ایمان کے پاس بھی بن مانگے سب کچھ تھا، مگر محبت کے دیے کی جول سے اس کی زندگی خالی تھی۔ چند مہینوں سے ایک خواب اس کے حواس پہ سوار تھا۔ وہ کسی شخص کا ادھورا چہرہ دیکھتی جس میں اس کی پرکشش آنکھیں اتنی واضح اور حقیقی محسوس ہوتی کہ ایمان کو لگتا کہ وہ اس کے آس پاس ہی ہے، اور پھر کب وہ اپنے اس آئیڈیل کی محبت میں گرفتار ہو گئی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ وہ جانتی تھی وہ جو دیکھ رہی ہے اسے کبھی نہ پا سکے گی، لیکن وہ امیجینیشن کی انتہا پہ تھی۔ اسے یہ خواب دیکھنا اچھا لگتا تھا۔ لنچ پہ سب ہی گھر میں موجود تھے۔ مسٹرڈ اور براؤن کی کنٹراسٹ میں ٹخنوں تک آتا فراک جس کے گلے اور گھیرے پہ کڑھائی تھی، ساتھ میں مسٹرڈ دوپٹہ اور ہم رنگ ٹراؤزر میں وہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ اپنے سلکی بال کھولے، آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پہ لپ گلاس، وہ ہمیشہ کی طرح پرکشش نظر آ رہی تھی۔ اس کی انگلیوں میں 1-2 نازک سی انگوٹھیاں اور کلائی پہ گھڑی بندھی تھی۔
अस्सलाम वालेकुम। पुरएतमाद अंदाज में ड्राइंग रूम में दाखिल होते उसने सबको मुश्तरका सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। सिकंदर मलिक और तैयबा उसे देखकर हमेशा की तरह निहाल हो गई थी। कैसी है मेरी बेटी? तैयबा ने उठकर उसे गले से लगाया और अपने साथ बिठा लिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप कैसे हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं भी ठीक हूँ, अकेली बोर होती रहती हूँ, इसलिए सोच रही हूँ जल्द ही अपने कमरे का बंदोबस्त कर लूँ। जोमा ने अल्फाज में कहीं उनकी बात का मतलब समझकर उसे सर झुका दिया था। ब्लू नेम और ब्लैक पोलो शर्ट में वो काफ़ी रफ से लहलिए में था। बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें, चौड़ी पेशानी, सलीके से जेल से पीछे किए ब्राउनिश ब्लैक बाल, गूढ़े गौरे रंग, चेहरे पर संजीदगी लिए वो पहली नज़र में ईमान को बड़ा मगरूर लगा था। उसी सिर्फ एक बार ईमान को देखा, फिर उमर से आहिस्ता आवाज़ में बातें करने लग गया। शायद वो दोनों कोई कारोबारी डिस्कशन कर रहे थे। सिकंदर मलिक और तौफीक कमाल की अपनी गुफ्तगू जारी थी। तैयबा अब हीरा से किसी पार्टी के मुतालिक डिस्कस कर रही थी। उसने नज़र उठा के हंसते से जहां ज़ेब की तरफ देखा, जो उसके वक्त ड्राइंग रूम में उसकी मौजूदगी से बेनियाज था, और फिर उसकी नज़रें बेख्तियार जहां ज़ेब की आंखों पर जाके ठहर गई, जहां ज़ेब ने शायद खुद पर उसकी निगाह को महसूस किया था। तभी उसने मुँह उठा के ईमान की तरफ देखा था। यकायक उसने अपनी नज़रें झुका ली। जहां ज़ेब तेरे लब मुस्कुराया, फिर उमर की तरफ मतवज्जा हो गया। इस वक्त तो अपने कमरे में तनहा थी, बेड पे टेक लगाए और बहुत उदास बैठी थी। तो क्या ये तय है कि अब उम्र भर नहीं मिलना? तो फिर ये उम्र भी क्यों तुमसे गर नहीं मिलना? उस वक़्त इस रात ईमान अपने कमरे में घंटों रोती रही। जब दिल टूटता है तो आवाज़ भी नहीं आती, मगर न जाने आँखों को कैसे खबर हो जाती है कि ज़र्ब कड़ी है। कितनी हसरत से उसे जहांज़ेब की आंखों को देखा था। वो काबिल सताइश थी, बल्कि बिलाशुबा जहांज़ेब एक हैंडसम मर्द था, मगर ये आंखें वो नहीं थी जिन्हें देखने की ईमान को हसरत थी। जहांज़ेब बहुत मैच्योर लिए दिए रहने वाला बंदा था। उसकी तबीयत में बहुत ठहराव तक वो काफ़ी बातूनी था, लेकिन अपने हल्के अहबाब की हद तक। उसे ईमान में बस यही दिलचस्पी थी कि वो उसके माँ बाप की पसंद थी, और क्योंकि उसने किसी से तो शादी करनी ही थी, तो फिर ईमान वो लड़की है तो ठीक है। उससे ज़्यादा उसने ईमान के लिए कभी नहीं सोचा था। लेकिन जब ईमान को इतने सालों बाद अपने सामने देखा, तो नज़रें हटाना भूल गया था। वो किसी सहारा की तरह उसके दिल को अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी, मगर ये वक्त जज्बात दिखाने का नहीं था। उसकी और ईमान की सारी फैमिली के सामने वो हरगिज़ कोई ओछी हरकत नहीं कर सकता था। टी उसे टीनेजर की तरह बिहेव नहीं करना था, भले सामने उसकी मनहूजा ही क्यों ना हो। इसलिए फ़ौरन ही उमर की तरफ मतवज्जा हो गया, जो उसे अपनी नई नई फैक्ट्री के मुतालिक बता रहा था, जिसकी ज़मीन का सौदा आजकल में होने वाला था। उसने महसूस किया कोई उसे देख रहा है। वो ईमान थी जो गहरी नज़रों से उसका जायज़ा ले रही थी, और फिर उसने घबरा के अपनी घनी पलकें झुका ली। बेशक वो लड़की दिल में उतरने की सलाहियत रखती थी। अभी थोड़ी देर पहले उसने पापा से ईमान का मोबाइल नंबर लिया था। वो उससे मिलना चाहता था, एक बार दोबारा उसे फिर से देखना चाहता था, और पूछना चाहता था कि वो उस दिन उसके चेहरे को इतने गौर से क्यों देख रही थी। फ़ोन की तीसरी बेल पर उसने कॉल रिसीव की। उमर गैर शनासा था, नंबर गैर शनासा था, और आम हालात में ऐसे नंबर को अटेंड करने का ईमान 10 बार सोचती, मगर जल्दी उसने उसकी मत मरी हुई थी। पहले उसे कॉलेज से लेट हो रहा था, और अब ये मोबाइल बेवकूफ़ चिंगारने लगा था। हेलो, तेज़ आवाज़ में काफ़ी रूड बोली थी। वो साथ साथ अपने बालों में ब्रश करी थी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस ईमान जहांज़ेब, जानी पहचानी मर्दाना आवाज़ में मुस्कुराता लहजा। उसे शायद ये आवाज़ हाल में ही सुनी थी। ईमान का ब्रश करता हाथ रुक गया था। आप कौन? हैरत से उसने सवाल किया। जहांज़ेब सिकंदर, आवाज़ में संजीदगी थी। इतनी सुबह और आपके पास मेरा नंबर? वो खुद नहीं जानती थी इसे इस वक्त क्या कहना चाहिए और वो क्या कह रही थी। जहांज़ेब का फ़ोन इतना गैर मुतवक्का था कि वो बहुत नर्वस हो गई थी। आपको मेरे सर्विसेज का अंदाज़ा नहीं मादाम? जहांज़ेब ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मेरा मतलब है आपने अचानक कॉल की तो अब जो सामान से निकाल बैठी थी उस वक़्त वापस तो ले नहीं सकती थी। जी, अंदाज़ा तो मुझे है, और इनका इस्तेमाल भी आपने महज़ 2 साल के कम अरसे में कर लिया है। ये बात वो जहांज़ेब से कह नहीं पाई थी, बस दिल में सोच के रह गई थी। कैसी हैं? वो क्या कह रही हैं? जहांज़ेब का अंदाज़ दोस्ताना था। कॉलेज के लिए निकलने लगी थी। वो अचानक बोल पड़ी, और यकदम उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब जो उसने कॉल कर दी थी तो ढंग से बात करने की बजाय उसे कॉलेज का बताना की क्या ज़रूरत थी? ओह, गालिबा मैंने गलत टाइम पे फ़ोन कर दिया। उसने बुरा माने बगैर कहा। मैं दरअसल कॉलेज आने के लिए तैयार हो रही थी। अब उसके सिवा और क्या कहा जा सकता था? अभी आप कॉलेज जाएँ, मैं फिर किसी मुनासिब वक़्त कॉल करूँगा। हैवानियत से उसने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। कॉलेज जाने की अफरा-तफरी भला कि अब वो जहांज़ेब की अचानक कॉल करने की सोच रही थी, और अपनी बेवकूफ़ी पे अफ़सोस कर रही थी कि ऐसा भी क्या था जो उसके हाथ-पाँव फूल गए। वो जहांज़ेब से ढंग से बात तो कर सकती थी। अपने 90 होने पे शेख पा होती ईमान कॉलेज निकल गई थी। आज ऑफ़िस में उसका पहला दिन था बतौर चीफ़
اینڈ ایس فارماسیوٹیکل میں اپنا چارج سنبھالتے اس نے سکندر ملک کے چہرے پہ خوشی کے جو رنگ دیکھے تھے وہ اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آئے تھے۔ ایمان اس سے ہونے والی صبح اس کی ٹیلی فون پہ بات نے اسے کافی ہلچل کر دیا تھا، لیکن اب پاپا کو اس کا اپنے آفس میں اتنے جذباتی انداز میں ویلکم کرنا آج کا دن بلا شبہ ایک یادگار دن تھا۔ لنچ ٹائم میں وہ ایمان کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اسے کبھی کنفیوز اور نروس لڑکیوں میں کوشش محسوس نہیں ہوئی تھی۔ بلا شبہ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، مگر اتنی بھی کیا معصومیت کہ اپنے شوہر کی کال سن کے طوطے ہی اڑ جائے، اور اگر میں سامنے چلا جاتا تو محترمہ کسی کونے میں ہی چھپ جاتی۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے سوچا، کل جب اس نے ایمان کو دیکھا تو وہ اسے اچھی لگی تھی۔ اس کا حسین پرکشش چہرہ، اس کی خوبصورت آنکھیں اور اس کے کھلے بال، وہ سارا وقت بڑی بے نیازی سے بیٹھی رہی تھی۔ اس سے لگا وہ کافی گم ہو ہے، لیکن جہازے محض خوبصورتی سے متاثر ہونے والے میں سے نہیں تھا۔ اس نے طویل عرصہ مغرب میں گزارا تھا۔ اس کے ارد گرد بولڈ اور پراعتماد لڑکیوں کا ہجوم تھا۔ اس کے ساتھ کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکیاں جو نہ صرف ذہین تھیں بلکہ ان کا اعتماد آسمان کو چھوتا تھا۔ مغرب کی بے باکی کو ایک طرف رکھ کر وہ صرف اپنی کلاس فیلوز کے اعتماد کو سوچتا، تب بھی ایمان کا آج کا رویہ اس کے لیے بہت مایوس کن تھا۔ ایم عالم روڈ پہ ایک مشہور ریسٹورنٹ کی پارکنگ میں گاڑی پارک کر کے وہ دونوں اندر داخل ہوئی تھیں۔ آج ثنا کی سالگرہ تھی اور ہمیشہ کی طرح جو ایمان کو ٹریٹ دینے کے لیے اپنے پسندیدہ ریسٹورنٹ میں لے آئی تھی۔ استقبالیہ پہ دو لوگوں کا کہہ کر وہ دونوں اپنی ٹیبل سلیکٹ کر چکی تھی۔ ریسٹورنٹ میں بیٹھے لوگوں کو نظر انداز کر کے اپنی وہ پسندیدہ اسنیک کے ٹیبل کی طرف جا رہی تھی۔ السلام علیکم ایمان، خوبصورت لہجے میں کوئی بہت دھیمے انداز میں بولا تھا۔ ایمان نے چونک کر پیچھے دیکھا، ساتھ والی ٹیبل پر چائنیز بوفے سرو تھا اور وہ اسی ٹیبل سے اپنے لیے کھانا لے رہا تھا۔ جہاں زیب آپ؟ ایمان نے آنکھوں میں حیرت لیے کہا۔ جی، یہ میرا پسندیدہ ریسٹورنٹ ہے، پاکستان میں تو تھا تو یہاں پر بہت آتا تھا، اس لیے سوچا آج پھر اس کا آزمایا جائے۔ دیکھیں کیا ابھی اس کا معیار اتنا ہی اعلیٰ ہے؟ خوش مزاج سے اس سے جواب دیتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ روایتی پاکستان کھانوں کے لیے اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر یہاں کا انٹیریئر؟ ایمان اب نارمل انداز میں اس سے بات کری تھی۔ ثنا نے دونوں کو باتیں کرتے دیکھا تو اپنی موجودگی کا احساس کرانے کے لیے گلا گھنکارا۔ یہ ثنا ہے، میری بیسٹ فرینڈ اور کلاس فیلو، میرے ساتھ بی کر رہی ہے۔ ثنا، یہ جہان زیب ہے، سکندر انکل کے بیٹے، ایمان نے تعارف کروایا۔ جہان زیب کی مسکراہٹ کم ہو گئی۔ آج میری برتھ ڈے ہے اور میں ایمان کو یہاں ٹریٹ دینے کے لیے لائی تھی۔ ایمان کے مکمل تعارف پہ شیخ پاوتی ثنا خود ہی بولی۔ اوہ، وش یو ویری ہیپی برتھ ڈے۔ جہان زیب نے ثنا کو مبارکباد دی۔ آپ بھی ہمیں جوائن کریں نا؟ ثنا مسکراتے ہوئے کہا، میں ضرور کرتا، مگر اب تو میں اپنا لنچ تقریباً ختم کر چکا ہے، انشاءاللہ پھر کسی دن۔ خوش اخلاقی سے معذرت کرتے ہوئے اپنی ٹیبل تک گیا تھا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ ریسٹورنٹ سے جا چکا تھا۔ یہ ایمان کی سہیلی کی طرف سے برتھ ڈے ٹریٹ تھی اور اب بن بلایا مہمان ہونا اسے پسند نہ تھا۔ ویسے بھی ایمان نے اس کا تعارف کرواتے ہوئے جو اختصار برتا وہ سن کر جہان زیب کے لیے وہاں رکنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایمان کے نظروں نے ہال سے باہر جاتے جہان زیب کا تعاقب کیا۔ کیا ڈیشنگ پرسنالٹی ہے یار، ثنا نے جذباتی انداز میں کہا۔ ایمان مسکرا دی۔ تھوڑا اکڑو نہیں ہے؟ ثنا نے تبصرہ کیا جاری رکھا۔ نہیں، اس نے جہاں کہا نا وہ اپنا کھانا ختم کر چکا تھا۔ ایمان آہستہ سے بولی۔ ایمان کا ذہن اس دن والی کال میں اٹکا تھا جب جہان زیب نے ایمان کو اچانک کال کر کے حیران کر دیا تھا، اور ایمان گھبراہٹ میں جہان زیب سے اچھی طرح بات بھی نہیں کر پائی تھی۔ شاید وہ اسی لیے خفا ہو۔ ویسے بھی اس دن کے بعد اس نے ایمان کو دوبارہ فون بھی نہیں کیا تھا۔ ایمان نے سوچا ویسے تو اس دن کے بعد اگلے چند دن جہان زیب کے آفس میں کافی مصروف تھا، اسے فیکٹری جانا تھا، کچھ تعارف میٹنگز اٹینڈ کرنی تھی، ایک دو آفیشیل ڈنر تھے جو ان کے کاروباری دوستوں نے جہان زیب کی پاکستان آمد اور کمپنی میں شمولیت کے پیش نظر دیے تھے، مگر وہ فری نہیں بھی ہوتا تو ایمان کو دوبارہ فون کرنے کی حماقت نہ کرتا۔ شاید ایمان کو فون کر کے پہلے ہی وہ غلطی کر چکا تھا۔ اس رات سب لوگ ڈنر میں مصروف تھے جب جہان زیب کے موبائل پہ ہونے والی بیل نے سب کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ ایک دوست کا فون ہے، ایکسکیوز کہتا وہ کال جلدی سے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا تھا۔ موبائل اسکرین پہ ایمان کا نمبر دیکھتا اسے بہانہ بنایا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ ہیلو، تیزی سے اپنے کمرے کی طرف جاتے اس نے کال ریسیو کی تھی۔ آپ مصروف تو نہیں ہیں؟ ایمان نے خوبصورت لہجے میں پوچھا۔ میں مصروف ہوں بھی، پھر بھی اب جتنا مصروف ہرگز نہیں ہوتا کہ ڈھنگ سے بات بھی نہ کر پاؤں۔ جہان زیب میں بدلا چکا ہے۔ میں معذرت چاہتی ہوں، آپ کی اچانک کال آ گئی اور پھر میں اس دن کالج سے لیٹ ہو رہی تھی، اس لیے آپ سے مناسب بات نہ کر سکی۔ ایمان نے وضاحت کی۔ چلیں چھوڑیں اس کسی کو، یہ بتائیں سکندر انکل کے بیٹے کو کیسے فون کر دیا؟ کوئی اس وقت فون کیسے کیا؟ وہ بھی اتنی جلدی معاف کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ آپ خفا ہیں؟ ایمان نے ڈرتے ہوئے کہا۔ میری کیا مجال، جو توفیق انکل کی بیٹی سے ناراض ہوں؟ مسکراتے ہوئے اسے شرمندہ کرنے میں مصروف تھا۔ ویسے کیا ہمارا بس یہ تعارف ہے؟ جہان زیب بولا۔ اس سے زیادہ ہے بھی کہاں، ایمان نے جتاتے ہوئے کہا۔ اور یہ تو گلہ ہے محترمہ۔ اوہ، تو یہ گلہ ہے محترمہ کو پھر
کرا دیتے ہیں، اپنا تعارف بتائیے، کب اور کہاں؟ جہان زیب نے بے تکلفی سے پوچھا۔ جہان زیب میرا یہ مطلب نہیں تھا، ایمان گڑبڑا کے بولی، لیکن میرا تو یہی تھا مطلب تھا، بتاؤ کب اور کہاں ملے گی؟ ویسے بھی تمہاری ایک چیز تمہیں پہچانی ہے۔ جہان زیب کا موڈ خوشا خوشگوار تھا، ایمان سے تو وہ پہلے ہی ملنا چاہ رہا تھا، اب جہاں اتنی باتیں ہو رہی تھیں تو ملاقات کا پلان بھی بنا لیتا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ سب لوگ کیا سوچیں گے؟ جہان زیب کی بات سن کے ایمان تو گھبرا ہی گئی، یہی کہ مسٹر اینڈ مسز شادی سے پہلے ملنا چاہتے ہیں۔ جہان زیب شوق لہجے میں بولا، تم فکر نہ کرو، میں توفیق انکل سے خود پوچھ لوں گا، تم صرف اتنا بتاؤ کب ملو گے؟ جہان زیب نے گویا اسے بڑا آسان ساحل بتایا، اس ویک تو نہیں، کچھ مصروفیات ہے، میری بیسٹ فرینڈ کی شادی ہے اور پھر نیکسٹ ویک سے فائنل ایگزامس بھی ہیں، اس کے بعد سوچا جا سکتا ہے۔ ایمان نے اپنا سارا پروگرام بتایا، کافی لمبا انتظار کروا رہی ہیں بیگم صاحبہ؟ چلو کوئی نہیں، میں بھی ذرا آفس میں دو ہاتھ کر لوں، آج کل ویسے بھی مصروفیات کچھ زیادہ ہیں۔ خوشگوار موڈ میں جہان زیب نے کال بند کی، آج ایمان کی کال نے اسے ریلیکس کر دیا تھا۔ جہان زیب سے بات کر کے ایمان پرسکون ہو گئی، وہ نہیں چاہتی تھی ان کے رشتے کے آغاز میں ہی اختلافات یا غلط فہمیاں جگہ بنا لیں، اسے اپنی پوری ایمانداری سے اس رشتے کو نبھانا تھا اور جہان زیب کو کبھی ایسا تاثر نہیں دینا تھا کہ ایمان کے دل میں کسی اور کی تصویر بسی ہے، جس چہرے کو اس نے آج تک کبھی دیکھا ہی نہیں، اور پھر کیا بتا ایسا کوئی ہے بھی یا نہیں، اور اگر ہو بھی تو ایمان ہرگز جہان زیب سے اپنے تعلقات خراب کرنے نہیں سوچ سکتی تھی، یہ اس کے ڈیڈا کا فیصلہ ہے جو انہوں نے حق سے کیا ہے، ایمان انہیں کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گی۔ کافی کا کپ لے کر وہ سڑی کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ عمر بھائی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ سڑی میں لیپ ٹاپ پہ انگلیاں چلاتے عمر کے سامنے اس نے کافی کا کپ رکھا۔ بولو مانو۔ عمر کی نظریں اسکرین پہ چمی تھی اور دھیان ایمان کی طرف تھا۔ ہبا کی شادی ہے، کل مہندی کا فنکشن ہے، زیم کو کل اپنے فرینڈ کے ساتھ جانا ہے، آپ مجھے پک اپ ڈراپ کر لیں گے نا؟ اپنی سہیلی کی شادی پہ جانے کے لیے اس عمر سے پک اپ ڈراپ درکار تھا، کیونکہ توفیق کمال کو ایمان کا نائٹ ٹائم ڈرائیونگ کرنا پسند نہ تھا، جبکہ ڈرائیور کے ساتھ ایمان کہیں نہیں جاتی تھی۔ ایسے میں اگر اس سے شام کو کہیں جانا ہوتا تو اکثر زیم ہی پھنستا تھا، لیکن آج وہ صاف بچ کے نکل گیا تھا۔ کہاں ہے فنکشن؟ عمر نے ایک نظر ایمان کو دیکھا۔ ڈیفینس کلب میں۔ ایمان نے فنکشن کا وینیو بتایا۔ اچھا، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا، جب واپس آنا ہو مجھے کال کر دینا، میں آ جاؤں گا۔ ایمان کا معمول تھا عمر سے اسے انکار ہی نہیں کر سکتا۔ گلابی اور پیلا کامدار ٹخنوں تک لمبا انگر پہنے جوڑی دار پاجامہ، ساتھ پاؤں میں قیمتی 3 انچ لمبی ہیل والی گولڈن سینڈل، ماتھے پہ سنہری بندیاں اور کانوں میں بڑے بڑے اویزے، کھلے بال اور مخصوص میک اپ میں وہ پرستان کی پری معلوم ہو رہی تھی۔ عمر نے پیار بھری نظر ایمان پہ ڈالی، جلد ہی اس کی اب مانو دلہن بننے والی تھی۔ اسے ایمان کا یہ سجا سورا روپ بہت پیارا لگا تھا، اس نے دل سے اسے خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ ہبا کی مہندی کے لیے ایمان اور ثنا بہت خوش تھے، وہ ان دونوں کی مشترکہ دوست تھی اور دوران تعلیم ہے اس کی شادی طے ہو گئی تھی۔ اس کی شادی ان دونوں کے لیے ایک دلچسپ تجربہ تھی۔ عمر ایمان کو ڈراپ کرنے آیا تھا، باہر ہی ہبا کے والد سے سلام دعا کے بعد وہ جانا چاہتا تھا، لیکن اصغر صاحب نے اسے زبردستی اندر لے آئے، لیکن پھر 10 منٹ بعد ہی عمر ان سے اجازت لے کر نکل گیا تھا۔ ایمان اس دوران عمر کے ساتھ تھی اور جب وہ چلا گیا تو ایمان ہبا کے پاس چلی گئی۔ تو پھر آج ہم مل رہے ہیں، جہان زیب نے حکم سنایا تھا۔ ایمان کے امتحانات ختم ہو چکے تھے اور اگلے دن جہان زیب نے کال کر دی تھی اور اچانک ہی ملنے کی فرمائش کی تھی۔ آپ نے ڈیڈا سے بات کی ہے؟ ایمان نے پوچھا۔ وہ بھی کر لیتا ہوں، تم تو ایسے کر رہی ہو جیسے میں کوئی غیر ہوں، میں جانتا ہوں توفیق کمال انکل تمہاری ریئیکٹ نہیں کریں گے، اور پھر ہیرا نے خود ہی اسے جہان زیب کے ساتھ ڈنر پہ جانے کو کہا تھا۔ جہان زیب صحیح کہہ رہا تھا، اس کے ڈیڈا نے بھلا اسے کیوں انکار کرنا تھا؟ سنو، میں ابھی آفس سے باہر اور مال روڈ سے نزدیک ہوں، مجھے یہاں کچھ کام ہے، تمہیں پک کرنے ڈیفینس آیا تو پھر ہم لیٹ ہو جائیں گے، تم ایسا کرو ابھی گھر سے نکلو، جتنی دیر میں تم آؤ گی آوارگی پہنچو گی میں بھی فری ہو کے وہیں آ جاؤں گا، مصروف سے لہجے میں بولتا وہ ساتھ ساتھ کچھ کام بھی کر رہا تھا۔ کچھ سال پہلے توفیق کمال ڈاڈی ٹاؤن سے ڈیفینس شفٹ ہو گئے تھے اور سکندر ملک اب ان کے ہمسائے نہیں تھے، اگر ہوتے بھی تو جہان زیب اس وقت فیروز پور روڈ پہ واقع PSCSR کے ہیڈ آفس میں تھا۔ اس کا ایمان کے ساتھ 7 بجے کا ٹائم سیٹ تھا اور اب 6 بجے کا 40 منٹ ہو رہے تھے، اب اسے ابھی یہاں مزید آدھا گھنٹہ رکنا تھا۔ ایسے میں وہ پہلے ڈیفینس آئے، پھر ایمان کو پک کر کے دوبارہ مال پہ آئے، اس کے بجائے اسے یہی مناسب لگا کہ ایمان خود وہاں آ جائے اور وہ اپنا کام ختم کر کے 10 منٹ میں ہوٹل پہنچ جائے گا۔ اچھا، میں ابھی کچھ بیزی ہوں، تم پہنچ کے مجھے کال کرنا، مل کے بات کریں گے۔ اپنی مصروفیات کا بتا کر جہان زیب کا کال بند کر چکا تھا، لیکن ایمان کو مشکل میں ڈال دیا تھا۔ توفیق کمال اور ہیرا کسی ڈنر کے لیے نکل گئے تھے، عمر ابھی گھر نہیں پہنچا تھا، ویسے بھی وہ اکثر لیٹ گھر آتا تھا، اور زیم ابھی بھی کچھ دوستوں کے ساتھ باہر گیا تھا، اکثر کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے ایک دوسرے کے گھر اکٹھے ہوتے تھے۔ ایمان کو جہان زیب کے ساتھ ڈنر پہ جانا تھا اور جہان زیب نے ہی اسے پک کرنا تھا، یہ بات سب کو معلوم تھی، لیکن اب اچانک جہان زیب نے پروگرام تبدیل کر دیا، شاید وہ نہیں چاہتا تھا۔ ایمان کو رات میں گاڑی ڈرائیو کرنے کی اجازت نہیں تھی،
مرتا کیا نہ کرتا۔ ایمان نے اللہ کا نام لیا اور گاڑی نکال کر مین بلیو آرڈ کی طرف چل پڑی۔ یہ اس کا اپنا شہر تھا، یہاں وہ دن میں بے جھجک گھومتی پھرتی تھی، مگر رات میں اکیلے وہ کبھی نہیں نکلی تھی۔ اکتوبر کے آخری دن تھے اور آج کل مغرب 5:45 بجے ہو جاتے تھے۔ وہ کوئی پوک لڑکی ہرگز نہیں تھی، بس اپنے ڈیڈ کے اصولوں کے نظر انداز کرنا اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ نہیں ہمت کر کے وہ اکیلی ہی آواری آ گئی۔ اسے آئے 10 منٹ ہو چکے تھے لیکن جہان زیب ابھی تک نہیں آیا تھا۔ البتہ اس کا فون آ گیا تھا کہ وہ راستے میں اتنا ٹریفک جام، مجھے ہرگز امید نہیں تھی کہ میں ٹائم پہ پہنچ پاؤں گا۔ بے تکلفی سے کرسی کھینچتا وہ اسے لاہور کی سڑکوں پہ ہونے والی ٹریفک کا بتا رہا تھا۔ مجھے لگا میں لاہور نہیں لندن میں ڈرائیو کر رہا ہوں۔ 9 سال میں کافی تبدیلی آ گئی ہے نا۔ پانی کا گلاس پیتے اس نے تبصرہ کیا۔ اس دن کے برعکس آج وہ بلیک ٹو پیس میں تھا، گرے شرٹ پہ بلیک اور گرے سلک ٹائی، بالوں کو جیل سے پیچھے کیے اور وہ کافی اسمارٹ لگ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ایمان کو دیکھا جو بلیک شفون کے ایوننگ ویئر میں کافی دلکش لگ رہی تھی، مگر اسے یکسر نظر انداز کرتا ہوا اسے ٹریفک جام اور اپنی آج کی مصروفیات کے قصے سنا رہا تھا۔ ہونٹوں میں مدھم سے مسکراہٹ اور دل میں بہتانہ بیزاری لیے وہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ بزنس کی اسٹوڈنٹ تھی اور گھر میں بھی اس کے ڈیڈا اور عمر بھائی کے کاروباری باتیں کرتے تھے، مگر اس وقت جہان زیب کے ساتھ ڈنر کرتا وہ کاروباری مصروفیات، لندن اور پاکستان کی زندگی کے فرق اور پاکستان میں بڑھتے کرائم اور کرپشن کی شرح پہ سیر حاصل کرنا کے بحث کے موڈ میں قطن نہیں تھی۔ اس طرح وہ کافی بدمزہ ہوئی تھی۔ اسے لگا جہان زیب اسے جان بوجھ کے اگنور کر رہا تھا یا پھر وہ اپنے سامنے کسی کو خاطر میں لاتا ہی نہیں تھا۔ وہ دونوں پہلی بار اکیلے میں ملے تھے۔ وہ اس کی بیوی تھی، مگر جہان زیب کی باتوں میں اس کے رشتے کے حوالے سے کچھ نہ تھا۔ حالانکہ اس دوران وہ کافی خوشگوار موڈ میں تھا، مگر ایمان بہت بور ہو رہی تھی۔ دھیان بار بار اس بات پہ جا رہا تھا کہ ابھی اسے اکیلے ڈرائیو کر کے گھر واپس آنا تھا۔ پھر ڈاڈا کی ڈانٹ کہ حالانکہ توفیق کمال ایمان کو کبھی ڈانٹا تھا، لیکن ایمان نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا ہی نہ کہا تھا جو توفیق کمال کو برا لگتا۔ تم تو بور تو نہیں ہو رہی؟ عصیق کا ٹکڑا کاٹنے سے لگائے اس نے ایمان سے کہا۔ بالکل نہیں، آپ کی اتنی معلوماتی باتوں پہ بور ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ویسے بھی اس ریسٹورنٹ کے ماحول میں کرنٹ اور فان افیئر زپا بڑی اچھی گفتگو ہو سکتی ہے، ایمان نے تنزیہ کہا، اور اس بات پہ جہان زیب ہنسنے لگا۔ اچھا بھائی سوری، کیا کروں؟ پہلے کبھی ڈیٹ پہ نہیں گیا کسی کے ساتھ؟ جہان زیب نے چڑھاتے ہوئے کہا۔ ایکسکیوز می، آپ سے کس نے کہا کہ آپ کے ساتھ ڈیٹ پہ آئی ہوں؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے کوئی بات کرنی ہے، شاید اس لیے میں نے ملنے کی حامی بھری تھی۔ ایمان نے فوراً کہا۔ اچھا، میں خواہ ایکسائٹڈ تھا کہ آج ایک حسین لڑکے کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہا ہوں۔ جہان زیب نے اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہوئے کہا۔ ایمان کے چہرے پہ دھنگ کے رنگ بھکڑے تھے۔ یہ تمہارے لیے سیاہ مخمر کی ڈبہ ایمان کی طرف بڑھاتے جہان زیب نے کہا۔ کھانا کھاتے وقت وہ جتنی سنجیدہ باتیں کر رہا تھا، جس حماق سے اس نے اپنا کھانا ختم کیا لگتا تھا وہ فقط ڈنر کے لیے ہی آیا ہے۔ ایمان نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک نازک سا ڈائمنڈ کا لاکٹ وائٹ گولڈ کی چین میں چمکا رہا تھا۔ یہ میں لندن سے لایا تھا اور تمہیں مل کر ہی دینا چاہتا تھا، مسکراتے ہوئے جہان زیب نے اسے بتایا۔ ایمان کی آنکھوں میں جگنو در آئے تھے، کچھ لمحے دل میں چھپے ستار کے تاروں کو چھیڑ دیتے تھے، پھر کوئی مدھر سی دھن آپ کے انگ میں بجنے لگتی تھی۔ بہت خوبصورت ہے، شکریہ، اب مجھے ملنا چاہیے، مجھے چلنا چاہیے، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ ایمان نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، میں تمہیں بتانا بھول گیا، جہان زیب نے اٹھنے سے پہلے کہا۔ اس ویکینڈ پہ ممی پاپا تمہارے گھر آئیں گے اور آپ؟ ایمان جو سمجھ رہی تھی کہ پتہ نہیں کوئی خاص بات ہے، اور کھودا پہاڑ نکلا چوہا کے مترادف پا کر اب سرسری انداز میں پوچھنے لگی۔ میں تو آنا چاہ رہا تھا لیکن ممی نے کہا شادی کی ڈیٹ لینے لڑکے خود نہیں چاہتے، سنجیدگی سے کہتے اس نے ایمان کو دیکھا جس کے چہرے پہ حیا کے رنگ تھے۔ چلو پھر تمہیں لیٹ ہو جائے گا۔ گاڑی کی چابی اور اپنا موبائل سنبھالتا وہ کھڑا ہو گیا۔ یہ شخص اسے سچ مچ حیران کر رہا تھا۔ 9 بجے وہ دونوں ریسٹورنٹ سے باہر نکلے اور پارکنگ کی طرف بڑھے۔ ایمان کو بائے کہتا جہان زیب اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ 9:30 ہو رہے تھے اور ایمان جانتی تھی ابھی توفیق کمال اور ہیرا گھر نہیں پہنچے ہوں گے۔ عمر تو اکثر ہی لیٹ آتا تھا، ابھی تک کسی نے اسے فون نہیں کیا تھا۔ اس کی گاڑی اس وقت گھر پہ نہ پا کر وہ لوگ ضرور اسے فون کرتے، اس کا مطلب گھر پہ کوئی نہیں تھا جو جلدی سے جلد گھر پہنچانا چاہتی تھی۔ کتنا اچھا ہو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ وہ اکیلی رات کو نکلی تھی، لیکن چوکیدار کو تو منع نہیں کر سکتی تھی، مگر کیا ڈیڈی چوکیدار سے انکوائری کریں گے؟ اس نے سوچا۔ نہیں، اس کے ڈیڈا کے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہوتا، وقت ہی کہاں تھا۔ تمام راستے اس کا دھیان اسی بات میں الجھا رہا تھا، حالانکہ وہ آج جہان زیب کے بارے میں سوچنا چاہ رہی تھی۔ اس کا دیا پہلا گیٹ، اس کی زبان سے نکلے چند تعریف کے لفظوں کو اس وقت اسے صرف جہان زیب یاد تھا۔ وہ اس کی زندگی کی حقیقت تھا، اس کے سامنے تھا، اور خواب اس کے احمقانہ آئیڈیل پرستی وہ سب کہیں بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ مین بلیو
ब्लू वार्ड पे बढ़ने के बजाय उसने शॉर्ट कट के लिए अपने घर की पिछली सोसाइटी का रुख किया। यहाँ अपने सारे मकानात बने हुए नहीं थे, काफ़ी बड़े बड़े प्लाटों के ब्लॉक खाली थे और कुछ ज़ेर तमीर मकानात भी थे। जो तमीर नहीं थे वहाँ उस वक्त हल्की हल्की लाइटें चल रही थी और वो लोग अक्सर उस रास्ते से अपने घर की तरफ मुड़ जाते थे। ये रास्ता अंदर गलियों से होता उन्हें कम वक्त में उनके घर पहुँचा देता। ईमान ने उस रास्ते से घर जल्द पहुँचने का फैसला किया। ऐसे में वो मेन रोड की ट्रैफिक से भी बच जाएगी। उसने खुद को तसल्ली दी थी। दाएं गली से उसी वक्त एक गाड़ी तेज़ रफ्तारी से ईमान की गाड़ी के सामने आ रुकी। ईमान अगर बर वक्त ब्रेक में पाँव ना रखती तो लाजमन उसकी गाड़ी सामने वाली स्याह गाड़ी से टकरा जाती। उसे ऐसे सड़क के बीचों बीच गाड़ी रोकने पे उसे गुस्सा तो बहुत आया। वो अपने गुस्से का इजहार करने के लिए गाड़ी से निकलने ही लगी थी, मगर फिर बिजली की तरह एक ख्याल जहन में गूंजा। रात की इस पहर अंधेरी सड़क पे उसकी गाड़ी को ऐसे रोकना है कोई मजरूमाना कार्रवाई भी तो हो सकती है। और फिर खौफ की एक सर्द तरह उसके पूरे बदन में सरायत करके उसका ध्यान उस वक्त अपने पर्स पर ज्वेलरी की तरफ था। मैं सब दे दूँगी अखबार में आने वाले आए दिन डिकेटेड कत्ल की वारदातें जिनमें मज़ाहमत करने वाले को नुकसान पहुँचाया जाता था। जहन में आते ही उसने सोचा कोई ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलकर अब उसकी तरफ आ रहा था। अंधेरे में वो ज़्यादा देख नहीं पाई थी और फिर परेशानी में उसे बदहवास भी कर दिया था। तेज़ी से उसने ईमान को गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसका बाजू सख्ती से पकड़ उसे बाहर निकाला। वो जो भी था उसे चेहरे को रुमाल से ढका हुआ था। ईमान ने उसकी अचानक रफ्तार पर चीखने के लिए मुंह खोला ही था कि उस शख्स का मजबूत हाथ उसके नाक तक आया। ईमान अपने हवास खोती चली गई। उसका सर भारी हो रहा था। चंद लम्हे अपनी आंखों को मसल कर उसने खोलने की कोशिश की और फिर धुंधलाई नजरों से अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया। खुद को अजनबी जगह पे पाकर वह घबरा के उठ बैठी और इस वक्त एक बड़े से मुनासिब पलंग पे बैठी थी। कमरा काफ़ी कुशादार सजावट वाला था। भारी पर्दे और कीमती कालीन। कमरे में एक सोफ़ा नुमा कुर्सी भी थी और टांग पे टांग रखे वो उस कुर्सी पे इंतहाई इत्मीनान से बैठा था। ईमान को उठता देखकर वो अपनी जगह पे पुरसकून था। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो तकरीबन चीखते हुए बोली। उसकी आवाज़ की लर्जी उस बात का वाज़ेह सबूत थी कि वो बेहद खौफजदा थी। दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आया। मैं पूछती हूँ तुम हो कौन? वो अपनी हिम्मत एक बार फिर जमा करके बोली। कुर्सी पर बैठे शख्स ने हरकत हुई धीमे कदमों से चलता हुआ ईमान के बिल्कुल सामने आ बैठा था। इतना करीब कि उसे देखने के लिए ईमान को अपनी आंखों को घुमाने की ज़रूरत भी नहीं थी। मैं तुम्हें यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने नहीं लाया, बस कुछ पुराना हिसाब निकलता है। ईमान की तरफ देखते उसने मानी की नज़रों में कहा। उसका लहजा बहुत सादा मगर पुरअसर था। लेकिन ईमान इस वक्त कुछ नहीं सुन पाई। वो इस वक्त सिर्फ अपने सामने बैठे उस शख्स की आंखों में देख रही थी। उन आंखों को वह सैकड़ों में पहचान सकती थी। पिछले 2 घंटे से वो मुसलसल रो रही थी। ना कोई सवाल किया था, ना इल्तिजा। बस खामोशी से अपने आंखें में मीना बरसा रही थी। कुछ देर वो उसे रोता देखता रहा, फिर ना समझने वाले अंदाज में सर हिलाता दूसरे कमरे में चला गया। उसके रोने की हल्की हल्की आवाज़ अब भी उसे सुनाई दे रही थी। कब ये रात गुजरे और मैं कब इस मुसीबत से जान छुड़वाऊँ? उसे झिंझलाते हुए सोचा, तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ खा लो। बर्गर का डिब्बा और कोक का कैन ईमान के सामने रखते उसने कहा। वो जो अब कुछ देर उसे अपना रोने का प्रोग्राम मौकूफ़ कर चुकी थी, उसे देखते ही फिर आंसू उसके रुखसानों पे चले आए। कंधे झुकाते हुए उसने ईमान को देखा, फिर कमरे से बाहर निकल गया। सुबह के 4 बजे वो आया तो ईमान उसी हालत में बैठी थी। उसने खाने के सामान को छुआ भी नहीं था। फ़र्क सिर्फ इतना था, वो अब सो रही थी। आंसुओं की लकीर उसके गालों पे नुमाया थी। घुटनों पर सर टिकाए बहुत मासूम लग रही थी। वो चंद लम्हे उसके मासूम हुस्न को देखता रहा। चलो तुम्हें घर छोड़ाऊँ? एक संजीदा आवाज़ उसके कानों में से टकराई तो ईमान ने आंखें खोली और सीधी होकर बैठ गई। उसके हाथ में कपड़े का मास्क था जो उसने ईमान की तरफ बढ़ाया। ईमान ने चुपचाप वो मास्क पहन लिया। अब वो रस्सी से उसके हाथ बांध रहा था। वो नहीं जानती थी इस वक्त वो कहाँ है और उसे कितने वक्त यहाँ उसी कमरे में बंद रखा गया है। अथा शायद 1 दिन या फिर चंद घंटे या उससे ज़्यादा सर दर्द से फटा जा रहा था और भूख से हालत ख़राब थी। राहदारी से गुजर कर वो ईमान को घर के लिए बाहर ले आया था। गाड़ी का पीछा ज़्यादा खोल कर उसे गाड़ी में धकेला, फिर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। तेज़ी से ड्राइविंग सीट संभालता वो गाड़ी को मेन गेट से बाहर निकाल रहा था। रास्ता तवील था। शायद ईमान को लग रहा था करीबन 1-1.5 घंटे बाद गाड़ी रुक गई थी। मैं तुम्हें तुम्हारे घर के कोने में उतार रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं गली से निकलना चाहूँ तुम खबरदार तुमने अपना मास्क उतारा या शोर मचाया और ना वरना कभी दोबारा अपने घर वालों की शक्ल नहीं देख पाओगे। गुस्सीले आवाज़ में उसको धमकाता वो ईमान को पिछली सीट से बाहर निकाल रहा था। ईमान चुपचाप गाड़ी से निकल आया बगैर किसी मज़ाहमत के उसके जाने का इंतज़ार करने लगी। गाड़ी की आवाज़ अब तो दूर हो चुकी थी। ईमान ने मरे हाथों से मास्क को अपने चेहरे से ज़ाक किया। सूरज अभी नहीं निकला था और सड़क पे खामोशी थी। उदास नज़रों से उसने रास्ते को देखा जहाँ चंद लम्हे पहले उसकी गाड़ी के टायरों के निशान बने थे। काश एक बार वो उसका चेहरा देख पाती। उसे तासुब से सोचा और पोछल कदमों से अपने बंगले की तरफ चल पड़ी। तो ये था आज के नॉवल के फर्स्ट पार्ट का एंड। कैसा लगा आप सबको नॉवल? कमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा। जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हर नए आने वाले नॉवल की खबर मिलती रहे। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नॉवल के लास्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।